السلام علیکم۔ حیرت قدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آصف زدہ محل۔ اس کے مصنف ہیں محمد ابراہیم طاہر۔ تقسیم سے پہلے ریاست کپور تھلہ کا شمار ہندوستان کی اچھی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ شہر کپور تھلہ عالی شان عمارتوں کے باعث اپنی نظیر آپ سمجھا جاتا۔ یہاں کی بادشاہی مسجد جو سکھ راجہ نے مسلم رعایا کی خوشنودی کی خاطر تعمیر کرائی تھی، اپنے حسن و جمال کے باعث عالمگیر شہرت رکھتی تھی۔ تقسیم ملک سے چند سال قبل ہی اس مسجد کی تعمیر کا کام پایۂ تکمیل تک پہنچا تھا۔ اس طرح راجہ کے محل، شاہی باغ، عجائب گھر، چڑیا گھر، دربار ہال، بڑا بازار اور قلعے کی عمارتیں بھی دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ انہی عمارتوں میں وہ محل بھی شامل تھا جسے زر کثیر صرف کر کے بنایا گیا، مگر اس میں آج تک کسی شخص کو ایک رات کے لیے بھی ٹھہرنا نصیب نہ ہوا۔ یہ محل مسلم آبادی کے محلے عارف والا میں قصبہ شیخو پورہ کو جانے والی سڑک پر محصول چنگی کے نزدیک واقع ہے۔ ایک وسیع و عریض باغ کے علاوہ اس عظیم الشان محل میں 100 سے زائد کمرے، 12 دریاں اور راہداریاں بنائی گئیں، اور ملک کے مشہور و معروف نقاشوں نے اپنے اپنے کمال فن کا زور یہاں ختم کر دیا۔ جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ یہ محل بن چکا تو ریاست کا ایک بڑا سردار اس میں رہائش کے لیے آیا اور اپنا سامان اس میں منتقل کرانے لگا۔ سامان بھی بہت تھا۔ سارا دن مزدور اسے لا لا کر محل میں رکھتے رہے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے کام بند کر دیا۔ چند پہرے داروں کے سوا رات کو وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ لیکن اگلے روز صبح سویرے ان چوکیداروں نے دیکھا کہ سارا سامان باہر برآمدوں اور صحن میں بکھرا پڑا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات رات میں کس شخص نے اتنا وزنی سامان باہر رکھ دیا ہے، اور کمال یہ کہ سامان کی اس نقل و حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ بہرحال یہ تمام سامان دوبارہ کمروں میں پہنچایا گیا، مگر اگلے روز صبح یہی تماشا پھر دکھائی دیا۔ سارا سامان صحن اور باغیچے میں پھیلا ہوا تھا۔ اب تو شہر بھر میں ادھم مچ گیا۔ ہر شخص کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محل پر جنوں نے قبضہ کر لیا اور یہ شرارت انہی کی ہے۔ لیکن سکھ سردار نے ان باتوں پر یقین نہ کیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت 10-12 آدمی اس محل میں سامان کے پاس سوئیں تاکہ پتہ چلے سامان باہر کون نکالتا ہے۔ اول تو وہاں سونے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا، مگر سردار کے خوف سے چند آدمی رضامند ہوئے اور اپنی اپنی چارپائیاں لے کر پہنچ گئے۔ رات خیریت سے گزری۔ اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو نہ صرف سامان باہر پڑا تھا بلکہ ان سب کی چارپائیاں بھی صحن میں پہنچ گئی تھی۔ پے در پے جب اسی قسم کے حیران کن واقعات سامنے آئے تو اس محل میں رہائش کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ابتدا میں تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر بعد ازاں انہوں نے ادھر کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور یہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران رہنے لگا۔ ان دنوں اس محل اور آصیبوں کے بارے میں بے شمار واقعات لوگوں کی زبان پر تھے، لیکن یہاں میں اپنے مشاہدات پیش کروں گا۔ میری عمر اس زمانے میں 7-8 سال تھی، اور میں اکثر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شہر کے باغوں میں کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اس محل کے نزدیک جانے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ باتیں ہم پر کچھ اثر نہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ٹولی اس محل کی طرف بھی نکل جاتی تھی جس کے در و دیوار پر اب حسرت برس رہی تھی۔ ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، مگر ہمیں تو وہاں کھیلتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا۔
اور نہ ہم نے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز دیکھی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم میں سے اکثر کے بازوؤں اور گلوں میں ہماری ماؤں نے سائیں اڑکے شاہ کے دیے ہوئے تعویذ باندھ دیے تھے، حالانکہ ان تعویذوں کا اثر ہمیشہ الٹا ہوتا تھا۔ بھلا بچوں سے بڑا اڑکے شاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ روایت ہے کہ بچوں سے شیطان نے بھی پناہ مانگی۔ ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے ایک کمرے کو نہایت صاف ستھرا پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے میں صفائی کی ہے۔ وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار نہ تھا، نہ مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے، نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے۔ یکا یک ایک لڑکے نے کہا، ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیگچی رکھی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جرأت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیگچی میں دیکھا۔ اس میں چاول پڑے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے اور سڑک پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا اس لیے وہاں سے آتش دان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ اب بھی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو بلا لائے۔ ایک ہجوم ہو گیا۔ سب کو اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ واگ کچھ نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا اور چھت کے کونوں پر مکڑیوں نے جالے تن رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتی آگ بجھ گئی تھی۔ اس واقعے کا چرچا کئی دن تک شہر میں ہوتا رہا اور ہم لوگ بھی ڈرے ڈرے رہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں دھما چوکڑی مچانے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا چاندی کا 1 روپیہ ملا۔ اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو بھنی ہوئی دال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جولاہے کی دکان پر لے گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں 1 پیسہ آج کل کی 54 کے برابر تھا۔ مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ مرمرے والا پیسوں کے لیے چیختا رہا اور ہم اس چوہیا کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ موڑ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک سفید خرگوش تیزی سے محل کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ اب چوہیا کو بھول کر ہم خرگوش کے پیچھے بھاگے۔ وہ سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے لیکن وہ نہ ملا۔ یکا یک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا۔ میں گدھے پر سوار ہو گیا اور بکھیا لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کیے۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے۔ پھر وہ زور زور سے رینکنے لگا۔ اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں اور ٹیاؤں ٹیاؤں میں بدل گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کی بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں۔ دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر فرار ہو گئے اور جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں درد سے چلایا تو کتا اب سفید بلی بن کر ہررایا۔ یہ دیکھ کر میرا پیشاب خطا ہو گیا۔
میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے باہر بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہکے لگا رہی ہے۔ میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت غیر تھی۔ 1 ماہ تک ہسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں سے شہنائیاں بجنے اور گانے کی آوازیں آیا کرتی۔ کئی مرتبہ کسی نادیدہ عورت کے بین کرنے کی دل دوز چیخیں بھی سنی گئیں۔ بہت دفعہ گھنگروؤں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے لوگوں نے دیکھے۔ سڑک پر اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی، لیکن اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی نہ ہوا۔ ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان کسی خوف و ہراس کے بغیر اپنے اپنے معمولات میں لگے رہتے، لیکن ہندوؤں کو ان باتوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ایک عورت، اللہ رکھی اس کا نام تھا، جون کی تپتی دوپہر میں اپنے مکان کی چھت پر کسی کام کے لیے گئی۔ اس کے مکان کا پچھواڑا اسی محل کی طرف تھا اور محل کے احاطے میں اگے ہوئے ایک بڑے نیم کے درخت کا سایہ اس عورت کے مکان کی چھت پر پڑتا تھا۔ اللہ رکھی دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی مڈیر پر پڑنے والے سائے میں بیٹھ گئی، لیکن وہ شام تک نیچے نہ اتری۔ اس کی ساس پہلے تو اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی پھری، پھر کسی کام سے چھت پر چڑھی تو اللہ رکھی کو نیم کے سائے میں اوندے منہ پڑے پایا۔ یہ منظر دیکھ کر بڑھیا بری طرح چیخی چلائی اور محلے کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ چند آدمیوں نے بڑی مشکل سے اللہ رکھی کو نیچے اتارا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا وزن غیر معمولی طور پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب 4 ہٹے کٹے نوجوانوں نے اسے اٹھایا تو وہ ہانپنے لگے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر 1 گھنٹے کی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آئی اور نہ اس کی بے ہوشی کی وجہ ڈاکٹر کی سمجھ میں آ سکی۔ آخر کسی کے کہنے پر کپور تھلہ کے ایک مشہور سیانے کو بلایا گیا۔ یہ ایک مولوی صاحب تھے جو بھوت پریت اتارنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جو ہی مکان میں قدم رکھا، اللہ رکھی ہوش میں آ گئی اور چیخنے چلانے، شور مچانے، واہی تباہی بکنے اور ان کو گالیاں دینے لگی۔ دیکھنے والے دم بخود تھے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک بے ہوش عورت نے جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، مکان کے اندر داخل ہونے والے اس سیانے کو کیوں کر دیکھ لیا اور کیسے پہچان لیا؟ مولوی صاحب نے اللہ رکھی کی بکواس سنی، آنکھیں بند کر کے پہلے تو کچھ پڑھا، پھر کہنے لگے زیادہ بک بک نہ کر ورنہ تجھے جلا دوں گا۔ اللہ رکھی نے ترکی بترکی جواب دیا، او ملا، میں تیری داڑھی نوچ لوں گی، میں تیرے سر پر پیشاب کر دوں گی، یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش مت کر۔ ارے بھنگن ٹھہر، میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے اللہ رکھی کے بال پکڑے اور جھٹکے دینے شروع کیے، پھر آگ، ہینگ اور نہ جانے کیا کیا منگوا کر اس کو دھونی دی۔ میں نے دیکھا کہ جو مولوی صاحب کچھ پڑھ کر دھونی دیتے جاتے، اللہ رکھی کی تڑپ اور بے چینی میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے میرے چولہے میں پیشاب کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ مولوی صاحب بدستور آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے، پھر انہوں نے 7 سرخ مرچیں منگوائیں
اور ان پر کچھ پڑھ کر جو ہی ایک مرچ آگ میں ڈالی تو اللہ رکھی چیخ اٹھی، مجھے مت چلاؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ نہیں، اب تم نہیں جاؤ گی، میری مہمان بن کر رہو گی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر دوسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ اب وہ عورت تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگی، اور مولوی صاحب نے تیسری مرچ بھی آگ میں جھونک دی اور کہا، بول، اب کسی کو پکڑے گی یا جلا دوں تجھے اس آگ میں؟ نہیں نہیں، اب کسی کو نہ پکڑوں گی، چھوڑ دو مجھے۔ میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، پہلے وعدہ کر کہ جاتے ہوئے نقصان نہ پہنچائے گی اور کوئی نشانی اپنے جانے کی دے کر چپکے سے چلی جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گی اور سامنے کی دیوار گرا کر نشانی دے دوں گی۔ دیوار نہیں، صرف ایک اینٹ گرا کر نشانی دو، جاؤ بھاگو۔ یک لخت ایک اینٹ پورے زور سے مکان کے صحن میں گری۔ یہ اینٹ سامنے کی دیوار سے نکلی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ چند ثانیے پہلے گرنے والی اینٹ دیوار میں اس جگہ لگی ہوگی۔ دوسری عجیب بات جو سب نے محسوس کی یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ رکھی نے جتنی باتیں کیں ان کا لب و لہجہ اللہ رکھی کے اصل لب و لہجے سے قطعی مختلف تھا۔ اینٹ گرتی عورت بالکل نیم مردہ سی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کی چوٹی سے باندھا اور گھر والوں کو تسلی دی کہ اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند منٹ بعد ہی اللہ رکھی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برسوں کی بیمار ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں صرف اتنا بتایا، میں کوٹھے پر نیم کے سائے میں پیشاب کرنے بیٹھ گئی تھی کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت نے زور سے مجھے 2 ہتھڑ مارا۔ سب لوگوں نے باری باری اس کا رخسار دیکھا۔ واقعی اب بھی کسی کی انگلیوں کے نشان نظر آتے تھے۔ مولوی صاحب نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ کیا چیز تھی، جن تھا، چڑیل تھی یا کوئی اور بلا۔ تقسیم ملک کے بعد اس محلے کی ساری مسلم آبادی پاکستان آ گئی اور مسلمانوں کے مکانوں پر ہندو سکھ شرنارتھیوں نے قبضہ کر لیا۔ سن 1954 میں مجھے چند روز کے لیے کپورتھلا جانے کا موقع ملا۔ میں وہاں اپنے ایک ہندو دوست کے ہاں ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کی کشش مجھے عارف والا لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو تقسیم سے قبل کپورتھلے کا گنجان ترین علاقہ تھا، اب ایک پرہول ویرانے میں بدل چکا تھا۔ صرف چند گھرانے آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے ہندو دوست سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، بھائی اس محل پر بھوتوں کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان سے ہندو اور سکھ یہاں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکان آپس میں تقسیم کر لیے، مگر چند ہی روز بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن چند ہندو سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محل کو ویران اور بے آباد سمجھ کر رفع حاجت کے لیے نکلی اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے کوئی 5-6 فٹ اوپر الٹی ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسری عورتوں نے یہ تماشا دیکھا تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگی اور آدمیوں کو بلا لیا۔ آدمی آئے تو یہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ 3 دن اس کی یہ حالت رہی، پھر وہ مر گئی۔ اس واقعے سے سب لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مکان چھوڑ چھوڑ کر دوسرے محلوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ محل آج بھی ویران پڑا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کس مخلوق کا قبضہ ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، دسمبر سن 1968۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔